یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اللہ کا پیغام مومنوں کے نام۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، مدنی چینل کا سلسلہ ہے اللہ کا پیغام مومنوں کے نام۔ اس خوبصورت سلسلے میں قرآن پاک کی ان آیتوں کو ہم شامل کرتے ہیں جس میں ہمارے رب عز و جل نے ہم سے براہ راست یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو کہہ کر بات کی ہے۔ آج قرآن پاک کے 22ویں پارے کی سورہ احزاب کی آیت نمبر 53 اور 54 کی تلاوت سننی ہے، شاندار رہنمائی ہے۔ آئیے پہلے ان آیتوں کی تلاوت سنتے ہیں اور پھر اس کا ترجمہ اور تفسیر کی طرف چلتے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تدخلوا بیوت النبی الا ان یؤذن لکم إلى طعام غير ناظرين إناه ولكن إذا دعيتم فادخلوا فإذا طعمتم فانتشروا ولا مستأنسين لحديث إن ذلكم كان يؤذي النبي فيستحيي منكم والله لا يستحيي من الحق وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ ذَلِكُمْ أَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِمْ وَمَا كَانَ لَكُمْ أَن تُؤْذُوا رَسُولَ اللَّهِ وَلَا أَن تَنكِحُوا أَزْوَاجَهُ مِن بَعْدِهِ أَبَدًا إِنَّ ذَلِكُمْ كَانَ عِندَ اللَّهِ عَظِيمًا إن تبدوا شيئا أو تخفوه فإن الله كان بكل شيء عليما۔ ترجمہ کنز العرفان۔ اے ایمان والو، نبی کے گھروں میں نہ حاضر ہو جب تک اجازت نہ ہو، جیسے کھانے کے لیے بلایا جائے، یوں نہیں کہ خود ہی اس کے پکنے کا انتظار کرتے رہو۔ ہاں، جب تمہیں بلایا جائے تو داخل ہو جاؤ، پھر جب کھانا کھا لو تو چلے جاؤ، اور یہ نہ ہو کہ باتوں سے دل بہلاتے ہوئے بیٹھے رہو۔ بے شک یہ بات نبی کو ایذا دیتی تھی تو وہ تمہارا لحاظ فرماتے تھے، اور اللہ حق فرمانے میں شرماتا نہیں۔ اور جب تم نبی کی بیویوں سے کوئی سامان مانگو تو پردے کے باہر سے مانگو، تمہارے دلوں اور ان کے دلوں کے لیے یہ زیادہ پاکیزگی کی بات ہے، اور تمہارے لیے ہرگز جائز نہیں کہ رسول اللہ کو ایذا دو، اور نہ یہ جائز ہے کہ ان کے بعد کبھی ان کی بیویوں سے نکاح کرو۔ بے شک یہ اللہ کے نزدیک بڑی سخت بات ہے۔ اگر تم کوئی بات ظاہر کرو یا چھپاؤ تو بے شک اللہ سب کچھ جانتا ہے۔ یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو۔ تفسیر صراط الجنان میں ہے، مفسرین نے اس آیت کے شان نزول سے متعلق مختلف روایات ذکر کی ہیں۔ ان میں سے 2 روایات سماعت کیجیے۔ نمبر 1، جب سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا سے نکاح کیا
اور ولیمے کی عام دعوت فرمائی تو لوگ جماعت کی صورت میں آتے اور کھانے سے فارغ ہو کر چلے جاتے تھے۔ آخر میں 3 صاحب ایسے تھے جو کھانے سے فارغ ہو کر بیٹھے رہ گئے۔ انہوں نے گفتگو کا طویل سلسلہ شروع کر دیا اور بہت دیر تک ٹھہرے رہے۔ مکان تنگ تھا تو اس سے گھر والوں کو تکلیف ہوئی اور حرج واقع ہوا کہ وہ ان کی وجہ سے اپنا کام کاج کچھ نہ کر سکے۔ رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام اٹھے اور ازواج مطہرات رضی اللہ تعالی عنہن کے حجروں میں تشریف لے گئے۔ جب دورہ فرما کر واپس تشریف لائے تو اس وقت تک یہ لوگ اپنی باتوں میں لگے ہوئے تھے۔ حضور اکرم علیہ الصلوۃ والسلام پھر واپس ہو گئے تو یہ دیکھ کر وہ لوگ روانہ ہو گئے۔ جب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دولت سرائے میں داخل ہوئے اور دروازے پر پردہ ڈال دیا تو اس پر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی۔ نمبر 2، مسلمانوں میں سے کچھ لوگ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے کھانے کے وقت انتظار کرتے رہتے تھے، پھر وہ آپ کے حجروں میں داخل ہو جاتے اور کھانا ملنے تک وہیں بیٹھے رہتے، پھر کھانا کھانے کے بعد بھی وہاں سے نکلتے نہ تھے۔ اسے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو اذیت ہوتی تھی، اس پر یہ آیت نازل ہوئی۔ اس کا خلاصہ یہ ہے کہ اے ایمان والو، میرے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کے گھروں میں یوں ہی حاضر نہ ہو جاؤ، بلکہ جب اجازت ملے جیسے کھانے کے لیے بلایا جائے تو حاضر ہوا کرو، اور یوں بھی نہ ہو کہ خود میرے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کے گھر میں بیٹھ کر کھانا پکنے کا انتظار کرتے رہو۔ ہاں، جب تمہیں بلایا جائے تو اس وقت ان کی بارگاہ میں حاضری کے احکام اور آداب کی مکمل رعایت کرتے ہوئے ان کے مقدس گھر میں داخل ہو جاؤ۔ پھر جب کھانا کھا کر فارغ ہو جاؤ تو وہاں سے چلے جاؤ، اور یہ نہ ہو کہ وہاں بیٹھ کر باتوں سے دل بہلاتے رہو، کیونکہ تمہارا یہ عمل اہل خانہ کی تکلیف اور ان کے حرج کا باعث ہے۔ بے شک تمہارا یہ عمل گھر کی تنگی وغیرہ کی وجہ سے میرے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کو ایذا دیتا تھا، لیکن وہ تمہارا لحاظ فرماتے تھے اور تم سے چلے جانے کے لیے نہیں فرماتے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ حق بیان فرمانے کو ترک نہیں فرماتا۔ لا تدخلوا بیوت النبی الا ان یؤذن لکم سے حاصل ہونے والی معلومات، اس آیت سے 4 باتیں معلوم ہوئی۔ نمبر 1، اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضری کے آداب خود بیان فرمائے۔ اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جو مقام حضور پر نور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو حاصل ہے وہ مخلوق میں کسی اور کو حاصل نہیں۔ نمبر 2، اس آیت کے اس حصے الا ان یؤذن لکم سے معلوم ہوا کہ عورتوں پر پردہ لازم ہے اور غیر مردوں کو کسی کے گھر میں اجازت کے بغیر داخل ہونا جائز نہیں۔ یاد رہے کہ یہ آیت اگرچہ خاص نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ازواج مطہرات رضی اللہ تعالی عنہن کے حق میں نازل ہوئی ہے، لیکن اس کا حکم تمام مسلمان عورتوں کے لیے عام ہے۔ نمبر 3، کوئی شخص دعوت کے بغیر کسی کے یہاں کھانا کھانے نہ جائے۔ نمبر 4، مہمان کو چاہیے کہ وہ میزبان کے ہاں زیادہ دیر تک نہ ٹھہرے۔ حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شان کرم اور کمال حیا، اس آیت کے شان نزول سے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی کمال حیا، شان کرم اور حسن اخلاق کے بارے میں معلوم ہوا کہ ضرورت کے باوجود صحابہ کرام علیہ رضوان سے یہ نہ فرمایا کہ اب آپ چلے جائیے، بلکہ آپ نے جو طریقہ اختیار فرمایا وہ حسن آداب کی اعلیٰ ترین تعلیم دینے والا ہے۔ وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا، اور جب تم نبی کی بیویوں سے کوئی سامان مانگو۔ آیت کے شان نزول سے متعلق 2 روایات اوپر ذکر ہوئی، مزید 2 روایات بھی سماعت کیجیے۔ نمبر 1، حضرت عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ازواج مطہرات رات کے وقت قضائے حاجت کے لیے مناسک کی طرف نکلا کرتی تھی۔ وہ بہت کشادہ ٹیلا تھا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کئی بار نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے عرض کی تھی کہ ازواج مطہرات سے پردہ کروائیے، لیکن آپ ایسا نہیں کرتے تھے۔ ایک مرتبہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی زوجہ محترمہ حضرت سودا بنت زمعہ رضی اللہ تعالی عنہا، جن کا قد اونچا تھا، عشاء کے وقت باہر نکلی تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اچانک انہیں دیکھ لیا اور آواز دی، اے حضرت سودا، ہم نے آپ کو پہچان لیا ہے۔ یہ بات کہنے سے آپ کا مقصد یہ تھا کہ پردے کا حکم دے دیا جائے، چنانچہ اللہ تعالیٰ نے آیت حجاب نازل فرما دی۔ سبحان اللہ۔ نمبر 2، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، آپ کی بارگاہ میں نیک اور فاجر دونوں طرح کے لوگ حاضر ہوتے ہیں، تو اگر آپ امہات المومنین کو پردے کا حکم فرما دیں تو بہت بہتر ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حجاب کی آیت نازل فرما دی۔ سبحان اللہ۔ آیت کے اس حصے کا خلاصہ یہ ہے کہ اے ایمان والو، جب تم میرے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کی ازواج مطہرات سے کوئی سامان مانگو تو پردے کے باہر سے مانگو، بغیر اجازت کے داخل نہ ہونا، باتیں کرنے کے لیے وہاں بیٹھے نہ رہنا، اور پردے کے پیچھے سے مانگنا تمہارے دلوں اور ان کے دلوں کے لیے زیادہ پاکیزگی کی بات ہے، کیونکہ اس صورت میں وسوسوں اور بیہودہ خیالات سے امن رہتا ہے۔ اجنبی مرد اور عورت کو پردے کا حکم۔ ازواج مطہرات رضی اللہ تعالی عنہن امت کی مائیں ہیں، اور ان کے بارے میں کوئی شخص اپنے دل میں برا خیال لانے کا تصور نہیں کر سکتا۔
اس کے باوجود مسلمانوں کو یہ حکم دیا گیا کہ ان سے کوئی چیز مانگنی ہے تو پردے کے پیچھے سے مانگو، تاکہ کسی کے دل میں کوئی شیطانی خیال پیدا نہ ہو۔ جب امت کی ماؤں کے بارے میں یہ حکم ہے تو عام عورتوں کے بارے میں کیا حکم ہوگا؟ عام عورتوں کو پردہ کرنے اور اجنبی مردوں کو ان سے پردہ کرنے کی حاجت زیادہ ہے، کیونکہ لوگوں کی نظر میں ان کی وہ حیثیت اور مقام نہیں جو ازواج مطہرات رضی اللہ تعالی عنہن کا ہے۔ اس لیے یہاں دل میں شیطانی وسوسے آنے اور بیہودہ خیالات پیدا ہونے کا امکان زیادہ ہے۔ افسوس ہمارے معاشرے میں اجنبی عورت اور مرد میں پردہ ختم کرنے اور ان کے درمیان قربتیں بڑھانے کے مختلف طریقے اور انداز اختیار کیے جا رہے ہیں، اور دنیاوی معاملات کے ہر میدان میں عورت اور مرد ایک دوسرے کے شانہ بشانہ اور قدم بقدم چلتے نظر آ رہے ہیں، جبکہ پردے کے حق میں بولنے والوں کو پرانی سوچ کا حامل اور بدلتے وقت کے تقاضوں کے مطابق نہ چلنے والا کہہ کر صرف نظر کیا جا رہا ہے۔ ایسے طور طریقے اختیار کرنے والے لوگ خود ہی غور کر لیں کہ ان کا یہ عمل اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے حکم کے مطابق ہے یا وہ اس کے برخلاف چل رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے سچی ہدایت اور اسلامی احکام پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ کوئی شخص اجنبی عورت کے ساتھ تنہائی میں اپنے نفس پر اعتماد نہ کرے۔ اس آیت سے یہ بھی معلوم ہوا کہ کوئی شخص کتنا ہی نیک، پارسا اور پرہیزگار کیوں نہ ہو، وہ اجنبی عورت کے ساتھ تنہائی میں اپنے نفس پر اعتماد نہ کرے۔ یہی اس کے حال کے زیادہ مناسب ہے، اور اسی میں اس کے نفس اور عصمت کی زیادہ حفاظت ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، کوئی مرد کسی اجنبی عورت کے ساتھ تنہائی میں ہو تو ان دونوں کے درمیان شیطان ہوتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ شیطان دونوں کے جذبات ابھارتا رہتا ہے تاکہ وہ برائی میں مبتلا ہو جائے۔ وما كان لكم ان تؤذوا رسول اللہ، اور تمہارے لیے ہرگز جائز نہیں کہ رسول اللہ کو ایذا دو۔ ایمان والوں کو بارگاہ رسالت کے آداب کی تعلیم دینے کے بعد تاکید کے ساتھ ارشاد فرمایا گیا کہ تمہارے لیے ہرگز جائز نہیں کہ تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایذا دو، یعنی تکلیف دو، اور کوئی کام ایسا کرو جو آپ کے مقدس قلب پر گرا ہو۔ اور نہ یہ جائز ہے کہ ان کے وصال ظاہری کے بعد کبھی ان کی ازواج مطہرات سے نکاح کرو، کیونکہ جس عورت سے رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے عقد فرمایا وہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے سوا ہر شخص پر ہمیشہ کے لیے حرام ہو گئی۔ اسی طرح وہ کنیزیں جو باریاب خدمت ہوئیں اور قربت سے سرفراز فرمائی گئیں، وہ بھی اسی طرح سب کے لیے حرام ہے۔ ان ذالکم کان عند اللہ عظیما، بے شک یہ اللہ کے نزدیک بڑی سخت بات ہے۔ یعنی نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو ایذا دینا اور ان کے وصال ظاہری کے بعد ان کی ازواج مطہرات رضی اللہ تعالی عنہن سے نکاح کرنا اللہ تعالیٰ کے نزدیک بڑا سخت گناہ ہے۔ اس میں یہ بتا دیا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کو بہت بڑی عظمت فرمائی اور آپ کی حرمت ہر حال میں واجب کی ہے۔ ان تبدوا شیئا او تخفوا، اگر تم کوئی بات ظاہر کرو یا چھپاؤ۔ تفسیر صراط الجنان میں ہے، یعنی نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے وصال ظاہری کے بعد ان کی ازواج مطہرات سے نکاح کرنے کے بارے میں تم کوئی بات ظاہر کرو یا چھپاؤ تو یاد رکھو کہ بے شک اللہ سب کچھ جانتا ہے اور وہ تمہیں اس کی سزا دے گا۔ رب کریم ہم سب کو ان مقدس آیتوں سے سیکھنا سمجھنا نصیب فرمائے۔ کیا شان ہے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی کہ ان کے در کے آداب، ان کے گھر کے آداب رب قرآن میں بیان فرما رہا ہے۔ اللہ کریم نبی پاک کی تعظیم و توقیر، عزت اور احترام اور عشق میں اور ہمارے دلوں میں اضافہ فرمائے۔ اے کاش اپنے آقا سے ایسی محبت ہو جائے، ایسا عشق رسول دل میں جاں گزی ہو جائے کہ زندگی بھر نبی پاک کی نافرمانی والے کاموں سے بچنے والے بھی بن جائیں، ہر آن پیارے آقا کی سنتوں پر عمل کرنے والے بن جائیں۔ مدنی چینل دیکھتے رہیے، اگلے سلسلے اللہ کا پیغام مومنوں کے نام میں ایک اور آیت قرآنی لے کر حاضر ہوں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اللہ کا